الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. آمین آمین آمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے لاسٹ ویک میں جو الحمدللہ مکمل کیے تھے، کون سے حروف تھے؟ الف سے لے کر ذال تک، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ بہت سے بہنیں جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے پڑھ کر ہوم ورک بھی بھیجے تھے، الحمدللہ۔ میری وائس کلیئر ہے سب کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ آج بھی الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت سے بہنیں جو ہے وقت سے جڑ جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ جس طریقے سے جوش اور شوق سے وقت پر جوائن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بہنوں کو آخرت تک آپ کی دلچسپی کو برقرار رکھے، آمین۔ آپ لوگ جو بہت محنت سے پڑھے، ایک دفعہ زندگی میں اپنے اس وقت کو لگا لیا تو آگے کے راستے آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گے، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کے بعد میں یہ بولنا چاہوں گی کہ بہت ساری بہنیں جو ہے سیکھنا سمجھنا ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا، جو اسائنمنٹس بھیجے ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی، لیکن چند بہنیں جو ہے تھوڑی بہنوں کو مشقتیں ہو رہی ہیں، تو پلیز مایوس نہ ہوئیں۔ ہم جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں باذن تعالی، آپ کی مشکلات سے جو پڑھ رہی تمہیں وہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ آسان کر دیں۔ تو آپ اس بات کے لیے جو ہے مایوس نہ ہوئیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ کس نبی کی دعا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹیکسٹ کریں مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار میرے خاطر میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے لیے میرے کام آسان بنا دیجئے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اسے دور کر دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اور یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس دین کی بات پہنچانے کا حکم دیا۔ تو کیونکہ فرعون وہ جو ہے بہت زیادہ سرکش ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے پاس جا کر اس کے جو سردار ہیں ان کے سامنے دین کی بات رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ان کو ڈرائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری بات رکھو، مجھ سے ڈراؤ ان لوگوں کو۔ اور فرعون کی شخصیت کیسی تھی؟ اس کی شخصیت تو بہت زیادہ زبردست، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیسی تھی؟ وہ بہت خوف زدہ تھے، بہت نروس تھے۔ تو میری بہنوں، یہ دعا انسان کے بہت ساری رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے،
اور اپنی زندگیوں میں اس دعا کو لاگو کر لینا ہے. ٹھیک ہے, پڑھنا نہیں مانگنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پڑھا نہیں مانگا تھا, اور اسی وجہ سے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے جو ہے اللہ کی بات ان کو رکھنے میں جو ہے مشکل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کیا ہوا, یہ دعا ان کے سامنے پڑھ سکے. ان کے پاس زبان کی لگنت تھی. کس کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس زبان کی لگنت تھی. ان کے بات میں فلوئنسی نہیں تھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو دعا ہے بار بار پڑھیں, سجدے میں دعا کریں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو چلیں انشاءاللہ آج کی کلاس کی شروعات کرتے ہیں. آپ کے جو بھی ڈاؤٹ ہیں انشاءاللہ کلاس کے آخر میں انشاءاللہ ہم کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ الحمدللہ زال تک ہمارا مخرج مکمل ہوا تھا. آج جو ہے انشاءاللہ ہم را کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو را پڑھتے ہوئے ہمیں بہت مشکل نہیں ہوتی. را ایک دم ایزی ہے, اس میں مشکل نہیں ہوتی. ہمیں اس کو ادا کرتے ہوئے ذرا بھی جو ہے کیا ہوتی نہیں, مشکل نہیں ہوتی. لیکن اس کو باریک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے اس پر توجہ کریں. ٹھیک ہے, را جو ہے موٹے پڑھے جانے والے حروفوں میں سے ہے. را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. را 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 را. جی الحمدللہ را کو موٹا پڑھنا ہے. اور اس کا قاعدہ کیا ہے, اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کی پشت, یعنی کہ جو زبان کی نوک ہے ہماری, اس کا پیچھے کا حصہ جو ہے اس کو اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھیں. اس کا قاعدہ جو ہے زبان کی نوک کی پشت کو اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو را پڑھتے ہوئے کیا نہیں کرنا ہے, باریک نہیں پڑھنا ہے. کب باریک پڑھنا ہے انشاءاللہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کو اگر ساکن لگایا تو کیسا پڑھیں گے؟ اور ار. جی جی جی, ثنایا اولیاء کے جو دانت تھیں ہمارے, اس کے مسوڑوں کو بیک سائڈ جو مسوڑوں ہیں ان کو لگا کر موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا قاعدہ. جی, تو اس کو جو ہے اگر ساکن لگایا, را کے اوپر ساکن لگ گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ اور ار ار. ٹھیک ہے, را ری رو, را ری رو. رن تنوین کے ساتھ, رن رن رن. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھو یہاں پر زبان کی نوک جو ہے کہاں پر ہے, غور کریں. دیکھو زبان کی نوک جو ہے اوپر کے دانت, ہمارے جو ثنایا اولیاء جو ہمارے فرنٹ ٹیتھ تھی اس کے مسوڑوں میں ٹچ کرنا ہے. ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے ہمارے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں پر ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے, را ری رو. اس کو جو ہے کیا ہوئے گا, ہماری زبان کی نوک جو ہے وائبریٹ ہوئے گی. جی وائبریٹ ہوئے گی. اور لیکن یہ سیکھتے ہوئے ہمیں ایسا پڑھ سکتی, لیکن تلاوت کرتے ہوئے اس کو اور اس طریقے سے نہیں پڑھنا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور ٹھیک ہے, الحمدللہ. را ری رو, رن رن رن, را ری رو, رن رن رن, اور ار. ٹھیک ہے, الحمدللہ.
تو اب جو ہے زا کی طرف چلتے ہیں. ز ز ز ز زا جو ہے اس میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی از از از. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر دیکھو ایگزامپل کے طور پر جو ہے ہنی بی کو یہاں پر امیج ہے ہنی بی کی. اس میں کیسے آواز آئے گی جب ہنی بی کیا کرتی ہے, اس کی آواز کیسی رہتی ہے, اس کی صفات کیسی ہے آواز کرتے ہوئے, ایسی آواز آتی. اسی طریقے سے زا کی بھی صفت ہے زا. اب زیل جو ہے, زیل اور زا ایک جیسے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ زیل یہ زا. ٹھیک ہے, زیل اور زا الگ الگ ہے. زال میں کیا ہے, سافٹ آواز آئے گی, سافٹ, جیسے کہ کیا تھی, اس کا مخرج کیا ہے, دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑی زبان ہماری باہر آنی ہے. ز ز ز. لیکن اس میں جو ہے یہ زا میں جو ہے بزنگ ساؤنڈ آئے گی, جیسے کہ ز ز ز ز. ٹھیک ہے, ز ز. اور اس کا قاعدہ دیکھو, اس کا مخرج دیکھو, زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے وہ دو, یعنی کہ اوپر کے دانت نیچے کے دانت جو 4 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے باریک اور سیٹی کی آواز میں ادا کرنا ہے. ہماری زبان کی نوک کو اوپر کے نیچے کے دانتوں کو, یعنی کہ 4 دانتوں کے کنارے, جڑ بولے تو جو مسوڑوں سے سٹارٹ ہوتے نہیں اسے جڑ بولتی, کنارہ بولے تو سائڈ ایڈجس, کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے اس کو باریک پڑھیں گے. اس کو زا اس طریقے سے نہیں پڑھنا. کون سا حرف اس طریقے سے آتا ہے میں آگے چل کر بتاؤں گی. اس میں جو ہے باریک ہے, اس کی صفات جو ہے باریک پڑھنے کی صفات ہے, جیسے کہ ز ز ز ز ز. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, از 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 از. یہ سافٹ لیٹر ہے, یہ سافٹ ہے, یہ جو ہے بزنگ ساؤنڈ والا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ز ز ز ز س ز س ز. اس کو کیسے ادا کریں گے, سختی سے, جیسے کہ ز ز ز. ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. از از از. ز زی زو ز زی زو ز زی زو. دیکھو یہاں پر, ٹھیک ہے, یہاں پر کیسے دکھایا جا رہا ہے, دونوں دانتوں کے جو کنارے ہی, دانتوں کے کنارے ہی وہاں پر ٹچ ہو رہا ہے. ہماری زبان کی نوک جو ہے وہاں پر کیا ہوتی ہے, ٹچ ہوتی ہے, تب جا کر اس کا مخرج ادا ہوتا ہے. ز ز ز ز. ان دونوں دانتوں کو ملانا ہے, اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دو دانتوں کو جو ہے ملانا ہے, اوپر کے دانتوں کو اور نیچے کے دانتوں کو, اور زبان بیچ میں سے کیا ہوتی ہے نکلتی ہے, جیسے کہ ز ز ز ز. تو یہاں پر ایک ایگزامپل دیا گیا ہے زو, زیڈ او او زو. اس طریقے سے یہ ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھو سین. سین سین جو ہے 3 حرفوں سے بنا ہوا ہے, سین یا اور نون. سین 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 سین. ٹھیک ہے, تو اس کا قاعدہ دیکھو, مخرج دیکھو, زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے وہ یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے باریک اور اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھا جاتا ہے.
سین 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 سین. یہ بھی بہت ایزی ہے, ادا کرتے ہوئے آپ کو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ زا اور سین جو ہے ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں, یہ دونوں جو ہے یہ ایک ہی گھر میں رہنے والے ہیں, ان کے دونوں کا جو ہے ایک ہی مخرج ہے. سین ز سین ز سین سین سین. اگر اس کو ساکن لگا دیں گے تو اس 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 س سی سو. ٹھیک ہے, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس کو سا اس طریقے سے نہیں پڑھنا, اس کو جو ہے باریک پڑھیں گے. سین 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 سین. دیکھو سیم جو زا کا مخرج تھا یہاں پر دیکھو بتایا گیا ہے, زا کا وہی جو ہے اسی طریقے سے ہوتا ہے. دیکھو سین سین سین, یہ 3 حرفوں سے بنا ہے, سین یا نون, تو 3 اس کی کھینچنے کی مقدار جو ہے 3 میں ہو جاتی ہے. تو کیسے ادا کریں گے اس کو؟ سین ایسا نہیں پڑھنا, سین سین 1 2 3 سین 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 سین. ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ بھی آسان لیٹر ہے, اس میں کوئی مشقت نہیں ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے شین, شین جو ہے قرآن میں بہت خوبصورتی ہو جاتی ہے. یہ جب ہمیں پڑھتی تو ریسیٹیشن میں بہت خوبصورتی ہو جاتی ہے, ایک الگ سے ایک خوبصورتی آ جاتی ہے, جیسے کہ شین عین, یہ سب جو ہے بہت اچھے لیٹرز ہیں, لیکن اس کو پراپر سے کرنا. اس کا مخرج دیکھو, دیکھو شین جو ہے, شین شین کا دیکھو, اس کو جو ہے اس کا مخرج دیکھو, قاعدہ دیکھو, شین کو درمیانی زبان, ہمارا جو مڈل آف اور ٹنگ, یعنی کہ ہماری جو درمیانی حصہ ہے زبان کا, وہ درمیانی تالو سے لگا کر. اب یہ ایسا اور ایک حرف تھا, کون سا تھا وہ؟ سیم ایسا ہی مخرج, کون سا تھا؟ کون سا تھا سیم ایسا ہی لیٹر؟ جی الحمدللہ حاجرہ, جیم. ٹھیک ہے, جیم جو ہے جیم کا ہی مخرج ہے. شین کو جو ہے درمیانی زبان کو درمیانی تالو سے لگا کر اس کو جو ہے باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مڈل آف ٹنگ جو ہے اوپر کے تالو سے ٹچ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کی صفات جو ہے, اس کا ساؤنڈ جو ہے اسپریڈ ہوگا, اسپریڈ ہوتا ہے. عربی جو ہے باہر آئے گی, جیسے کہ یہاں پر دیکھو ایگزامپل کے طور پر یہاں پر ایک اسپرے کا بوٹل رکھا گیا ہے, جیسے کہ ہمیں پریس کرتے ہی کیا ہوتا ہے, وہ ایئر باہر آتی ہے. اسی طریقے سے دیکھو شین شین شین, یہ بھی 3 حرفوں سے بنا ہے, شین یا نون, اس کو 3 مقدار میں پڑھیں گے. اگر اس کے اوپر ساکین لگ گیا, شین کے اوپر ساکین لگ گیا تو اس کا مخرج پراپر سے معلوم ہوتا ہے. دیکھو اش 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 اش. اش اش اش. ٹھیک ہے, اس کا مخرج کیا ہے, اس کا قاعدہ کیا ہے؟ درمیانی زبان کو درمیانی تالو سے لگا کر باریک آواز سے پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جیم جو ہے اچھے تالو سے لگ جائے گا. تالو سے جو ہے شین شین ادا کرتے ہوئے, جیم ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا درمیانی حصہ جو ہے تالو سے اچھے سے چپک جائے گا, لیکن شین میں تھوڑا گیپ آئے گا, تھوڑا گیپ آ جائے گا, لیکن سیم مخرج. جیم ٹچ کرتا ہے, شین تھوڑا تھوڑا نیچے, شین 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 شین
ٹھیک ہے, الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. اس کو ساکن لگا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اش, 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 اش. جی الحمدللہ. اب آ گئے ہیں سود. سود بھی جو ہے یہ کیا ہے؟ صفیر لیٹر ہے. سود میں بھی جو ہے کیا ہے؟ سی ٹی کی آواز آئے گی. سین. سود میں بھی سین. سین جو ہے سیم اسی طریقے کا مخرج ہے یہ. سین, سود. جی الحمدللہ. جی سیم مخرج ہے, لیکن سین جو ہے کیا ہے؟ باریک پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. سود, سود جو ہے موٹا پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. ماؤتھ فل لیٹر. سود جو ہے موٹے پڑے جانے والا حروف ہے سود. اس کا جو مخرج دیکھو, اس کا قاعدہ زبان کی نوک کو اوپر نیچے کے دو یعنی سامنے کے 4 دانتوں کے کنارے سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے, جبکہ زبان کا پچھلا حصہ جو ہے اوپر کی طرف بلند کرتے ہوئے. یعنی کہ اب ہمیں پڑھتی کون سے؟ ماؤتھ فل لیٹرز, موٹے لیٹرز جب بھی ہمیں پڑھتی, ہماری زبان کا جو جڑ رہتی ہے یعنی کہ پیچھے کا پارٹ جو ہے اوپر بلند ہو جاتا ہے. اوپر جو ہے بلند ہو جاتا ہے. اور اس کو کیسے ادا کریں گے ہم؟ اس کو موٹا پڑھیں گے, ہماری زبان کی جڑ کو موٹا کریں گے, یعنی کہ وہ اوپر کی طرف بلند کر دیں گے. ٹھیک ہے, دیکھو سود, 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 سود. ٹھیک ہے, اس کو جو ہے سی ٹی کی آواز آنا. ساد اس طریقے سے نہیں پڑھنا, باریک نہیں پڑھنا, باریک نہیں پڑھیں گے. انشاءاللہ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ. تو اس کو باریک نہیں پڑھیں گے, اس کو جو ہے موٹا پڑھیں گے. سود, 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 سود. ٹھیک ہے جی. یہ سٹارٹ ہوتا ہے سو سے اور اینڈ ہوتا ہے دال سے. دال سے. سود. سواد اس طریقے سے نہیں پڑھنا, سواد نہیں. سود, سود, سود. ٹھیک ہے. سین اور سود کا ایک ہی مخرج ہے. سین جو ہے باریک پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے, سود جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. سود کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کا اوپر کا زبان کی جڑ جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. ہماری زبان کی جڑ جو ہے بلند ہو جاتی. ٹھیک ہے. سود پڑھ کر دیکھیں. سود, 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 سود. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب سین, سین, سود, سین, سود. جو پارک میں جو سیسا کا ایک یہ رہتا ہے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے, اسی طریقے کا. سین, سود, سی سو, سی سو, سی سو, سی سو. سین, سود, سین, سود. سیم مخرج ہے, اس میں بھی سی ٹی کی آواز آتی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. الحمدللہ. یہ جو ہے ضاد جو ہے الحمدللہ یہ عربک میں ایک دم ٹف لیٹر ہے یہ. اگر سیکھ جائیں گے تو مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو پراپر سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ضاد, ضاد. اب اس کو جو ہے بہت سے بہنیں جو ہے زواد, زواد, زوادش پڑھتی. زواد, زواد. نو, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو ضاد جو ہے ضاد جو ہے عربی زبان ہے,
अरब जो है इसी तरीके से पढ़ती दौद, दौद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको जो है ये अरब के लहजे से ही हमको अदा करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान को जो है अरब के लहजे से ही हमको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि कुरान जो है मक्के में नाजिल हुआ, अरब कंट्री में नाजिल हुआ, अरब ही में नाजिल हुआ, इस वजह से कुरान को जो है अरब के लहजे से ही हमको पढ़ना है। तो ये जो है पाकिस्तान और इंडिया का ही है, यहाँ पर ही जुआत इस तरीके से पढ़ती, लेकिन अरब में सब कैसे पढ़ती? दौद, दौद, दौद। ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इक़राउल कुरान बिलहुनिल अरबी व अस्वातिहा, यानी कि कुरान को पढ़ो अरबों के लहजे से और उनकी आवाज से। ठीक है। तो अब हमको जो है उनके ही लहजे से ही अदा करना है। ठीक है। इंशाल्लाह हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अब इसका फायदा देखो, जुबान का बगली किनारे। जुबान का बगली किनारा बोले तो क्या? बगली किनारा बोले तो जो अंदर का, जो अंदरूनी हमारी जुबान रहती है, अंदर के हिस्सा जो है उसका, उसके किनारे, उसके साइड्स। देखो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, हमारे जुबान का जो पीछे का हिस्सा है उसके किनारे, साइड्स। ठीक है। साइड्स, ये देखो ये ग्रीन में यहाँ पर मार्क कर दिया है, ये जुबान का पीछा हिस्सा, ये देखो ये टिप ऑफ आवर टंग, ये सामने का हिस्सा, ये जो है पीछे का हिस्सा, उसके किनारे, उसके किनारे जो है हलक के तरफ छतीनी, वो किनारे जो है इसके दाएं और बाएं, दाएं और बाएं ऊपर के दाढ़ों को, यानी कि उसके जड़ों को लगने से द्वात का मखरज अदा होता है। हमारा जुबान का बगली किनारा यानी कि पीछे के किनारे जो है, ऊपर के दाढ़, दाढ़ जो ही चिबाने वाले दाढ़ ही, उसके उसके जो है जड़ें रहती, जड़ें बोले तो दांत नहीं, दाढ़ नहीं, उसकी जड़ रहता है, वहां पर टच होना, चिपकना, हमारे जो किनारे ही, जुबान के किनारे जो ही टच करना। कैसे? देखो टच करो, देखेंगे ऊपर हमारी जुबान ऊपर, ऊपर उठाओ, ऊपर किनारे जो हैं दाढ़ों के जो जड़ ही, वहां पर लगाने की कोशिश करो। अगर से दो साइड्स भी लगे नहीं तो भी परवाह नहीं, एक साइड लग गया अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। एक किनारा, बगली किनारा जुबान का लग गया, ठीक है, चलेगा। ठीक है, चलो कोशिश करो। दौद, 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 दौद। समझ में आया? पढ़ो देखेंगे, पढ़ो देखेंगे। जुबान के दाएं और बाएं करवट को, किनारे कौन सा? बगली, ऊपर के दाएं और बाएं जानिब के सरी दाढ़ों की जड़ से लगाकर, और फिर दरमियानी जुबान को दरमियानी तालु की तरफ बुलंद करते हुए इसको जो है मोटी आवाज से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये जो है माउथफुल लेटर है ये भी, तो इसको मोटी आवाज से पढ़ेंगे। दौद, दौद। इसको पढ़ते वक्त जो है मुंह को गोल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें की जाने वाली गलती क्या है, इसको हमारा जो होंठ ही वो हमारा मुंह जो है गोल कर लेते, वो नहीं करना है। ठीक है, दौद, 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 दौद। समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको अगर साकिन लग गया तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? देखो, अब, उद, इद,
یہ خلخلے کا لیٹر نہیں ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اد، اد، اد. اندر ہی آواز گونجے گی. جیسے ہمیں پانی پیتے وقت اندر ہی آواز آئے گی. ایسے ہی اد، 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 اد. ٹھیک ہے. اب کبوتر کی بھی آواز آتی ہے. یہ بھی بہت اچھا ایگزامپل ہے. کبوتر کی آواز کیسے آئے گی؟ اندر ہی اندر اس کی آواز ہوتی ہے. کیسے؟ اد، اد، اد. اور یہ زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ سے لگا کر، جبکہ زبان کے پیچھے حصے کو جو ہے تھوڑا موٹا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو بلند کر لینا. اد، 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 اد. الحمدللہ سمجھ میں آیا ہوگا. الحمدللہ. اس کو جو ہے زواد نہیں پڑھنا ہے، زو کی طرح نہیں پڑھنا ہے. دود. جی الحمدللہ. جی تو، 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 تو. اب جو ہے یہ سیمیلر لیٹرز کون سے ہیں اس کے؟ ایک ہی گھر میں رہنے والے اور 2 لیٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں. کون سے ہیں؟ دال اور تا. دال اور تا. جی الحمدللہ. دال اور تا. یہ بھی جو ہے اس کا مخرج بھی سیم ہے لیکن دال اور تا جو ہے باریک پڑھے جانے والے ہیں، لیکن تو جو ہے موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے. تو، دال، تا، تو، 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 تو. ٹھیک ہے. دال اور تا میں جو ہے ہماری زبان فلیٹ رہتی ہے، اور تو جو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی جو جڑ ہے بلند ہوتی ہے. دیکھو یہاں پر بتایا گیا ہے. دیکھو یہاں پر ہے. تو اب جو ہے زبان کو جو ہے پیچھے سے اوپر اٹھے گی زبان ہماری، وہ سب جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروف. ٹھیک ہے. جو جس لیٹر میں ہماری زبان کی جڑ جو ہے بلند ہوتی ہے وہ سب جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروف. ٹھیک ہے. اور زبان کی جو ہے بیچ میں سے نیچے ہوگی، زبان کے جو درمیانی حصہ ہے وہ جو ہے فلیٹ رہے گی. وہ سب جو ہے باریک پڑے جانے والے حروف. اتنا سا اچھے سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو اس کا فائدہ جو ہے زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر، جبکہ زبان کا پچھلے حصے کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے ایک بات کیا ہے، یہ خلخلے کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. اگر اس کا لگ گیا تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اتو، اتو، ایتو، اتو، اتو، ایتو، اتو، اتو، ایتو. الحمدللہ. تو جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. دال اور تا کا مخرج سیم یہی ہے، لیکن دال اور تا جو ہے باریک پڑھیں گے اور تو جو ہے موٹا پڑھیں گے. دیکھو تو کا مخرج یہاں پر بتایا گیا ہے. زبان کی نوک جو ہے دیکھو سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ سے لگ رہی ہے. اور زبان کا پیچھے کا حصہ دیکھو اوپر کی طرف کرتے ہوئے ہے. تو اگر ہماری زبان کی جڑ جو ہے بلند ہو جاتی ہے تو کیسا نیچرلی وہ جو ہے آواز موٹی ہی آئے گی. کوشش کریں. ٹھیک ہے. اتو،
ایتو اوتو اطعمو طعامو. ٹھیک ہے, الحمدللہ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا الحمدللہ. تو الحمدللہ اب جو ہے زو زو, اب دیکھو زو جو ہے کیا ہے, سافٹ لیٹر ہے. زو جو ہے موٹے پڑے جانے والے حروفوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر میں نے زال زا زو ان تینوں کو جو ہے الگ کر کے ان تینوں میں جو ہے فرق کرتے ہوئے ہم کو پڑھنا ہے. اب زا کو اگر ہمیں زو پڑھ دیں گے تو اس طریقے سے ہو جائے گا. اب دیکھو زواد, اگر زواد اس طریقے سے پڑھیں گے تو سیم ایج مخرج ہو جاتا ہے, اسی کا آواز آ جائے گا. اس وجہ سے ہم کو ان چیزوں میں فرق رکھنا ہے. ٹھیک ہے, زو 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 جو ہے 2 لیٹر والا ہے. زو الف زو 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 زو. زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ سے لگا کر, جبکہ زبان کا پچھلا حصہ جو ہے کیا ہوگا, بلند ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, ہیوی لیٹرز جو ہیں ہمیں ادا کرتے ہوئے, ماؤتھ فل لیٹرز کو جو ہے ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی جڑ جو ہے بلند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, زو کو جو ہے زبان کی نوک کو سامنے والے 2 دانتوں کے جڑ سے لگا کر زبان کے پیچھے کے حصے کو اٹھا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو زو 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 زو. اور بتائیں کون سے ورڈز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, جو ہماری ٹپ آف دا ٹنگ, جو تھوڑی زبان باہر آنے پر ادا ہوتا ہے, کون بتائے گا؟ ٹیکسٹ کریں. یعنی کہ زبان کی نوک کو اور ثنایا اولیاء کی جڑیں کناروں پر لگانے پر ادا ہونے والے کون سا حرف ہے؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ سمیرہ جہان, ز اور س سیم مخرج ہے زو کا بھی. ہاں الحمدللہ الحمدللہ. زال اور سا کا سیم, ہاں ارم خان سیم مخرج ہے, زال اور سا. اب دیکھو زال اور سا میں, زال اور ہاں الحمدللہ شاطر بہن, زال اور سا میں جو ہے ہماری زبان نیچے کی طرف ہوتی ہے, لیکن زو میں کیا ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, کیا ہوتے اوپر کی طرف بلند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, زال اور سا میں زبان نیچے رہتی ہے, ہماری زبان جو ہے نیچے کی طرف ہوتی ہے, لیکن زو میں جو ہے بلند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بیک آف دا ٹنگ از ایلیویٹڈ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. زال سا زو, سا زال زو سیم سیم ہے. ظلم اور ظلم. ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ. دیکھو یہ زبان کی نوک جو ہے ہمارے اوپر کے دان ثنایا اولیاء اور ثنایا سفلا کی کناروں پر ٹچ ہو رہی ہے, اور زبان کی جڑ جو ہے بلند ہو رہی ہے پیچھے کی طرف. دیکھو الحمدللہ الحمدللہ. عین عین الحمدللہ.
کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی بتائے گا؟ میری مصباح اعجاز آواز نہیں آ رہی ہے. جی ابھی دیکھیں، ابھی چیک کریں، ابھی چیک کریں میری وائس کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ آسان کرے، آمین. ٹھیک ہے. عین. الحمدللہ اب آ گئی آواز ہے نا. جی الحمدللہ. تو یہ بہت لائٹ لیٹر ہے، یہ حلق کا لیٹر ہے. یہ حرف جو ہے ہمارے لیے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ٹھیک ہے. یہ حلق میں رہنے والا ہے، الحلق کے بیچ کے حصے سے ادا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. وسط الحلق، درمیانی حصے والا جو حلق ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم مخرج میں دیکھیں گے ان حصوں کو. ابھی جو ہے اتنا کافی ہے کہ آپ کے سمجھنے میں کہ یہ حلق کا لیٹر ہے، حلق سے ادا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. دیکھو سب پڑھے میرے ساتھ. عین 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 عین. ساکین لگ گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جس کو بھی نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں. اس کو اگر کسی کو نہیں آ رہا ہے تو وہ اپنا مسواک لے، وہ زبان کے بیچ میں رکھ کے پریس کریں. ٹھیک ہے. اور جو ہے پریکٹس کریں، یا تو برش کے جو پیچھے حصے میں کچھ برسٹل رکھ دیا جاتا ہے نہیں، اس سے صفائی کریں اور پریس کریں. پریس کرتے ہوئے اس کی پریکٹس کریں. بہت سے بہنوں کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ عین ہمارا صحیح نہیں آتا تو ان لوگوں کے لیے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. عین عین. دیکھو زبان کو تھوڑا باہر کریں اور اسی طرح سے اسٹریٹ سے جو ہے حلق کی طرح لے کر جائیں، ایسے ہی لے کر چلے جائیں. زبان کو سیدھی ہی لے کر اندر کے حصے کو کھینچ لیں اندر کے طرف. ٹھیک ہے. دیکھو اس طریقے سے یہ بلو پارٹ ہے، اس کا مڈل پوائنٹ ہے، وہاں سے ادا ہونے والا ہے یہ. ٹھیک ہے. دیکھو یہ بیچ میں درمیان میں آتا ہے تو مشکل نہیں ہوتی بہت سے بہنوں کو، لیکن یہ سٹارٹنگ میں آتا ہے، جیسے کہ سورہ نبا میں عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَبَسَ وَتَوَلَّى. اس طریقے سے جب سٹارٹنگ میں آتا ہے عین تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دیکھو کوشش کریں اپنی زبان کو اسٹریٹ سے اندر کی طرف کھینچیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ سمجھ میں آیا ہوگا. اس کو ساکن لگا دیں گے تو ٹھیک ہے. الحمدللہ. جس کو بھی نہیں آ رہا ہے تو بتائیں مجھے، میں انشاءاللہ اور تھوڑے اچھے سے پریکٹس کرا دوں گی انشاءاللہ. دیکھو یہ لیٹر جو ہے حمزہ کی طرح نہیں آنا چاہیے. حمزہ دیکھو، ایک منٹ. حمزہ فتحہ الف سکون اس کی آواز اسٹریٹ جائے گی، اسٹریٹ اس طریقے سے جائے گی. حمزہ فتحہ الف سکون یہ اسٹریٹ ہے. اگر عین کے اوپر فتحہ آ گیا تو کیسے؟ عین فتحہ الف سکون یہ کیا ہوئے گا؟ اس طریقے سے آئے گا، اسٹریٹ نہیں آئے گی آواز ہماری. ٹھیک ہے. تو ایک ٹیچر نے بتایا کہ اس کو جو ہے ہمیں کپڑے جب جیسے نچوڑتی ہمیں دھو کر صفائی کرنے کے بعد تو اسی طریقے سے نچوڑنا پڑتا ہے، جیسے نچوڑتی نہیں ہمیں اسی طریقے سے ہم کو ہماری زبان کو جو ہے اسکویز کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے. حمزہ کی طرح نہیں پڑھیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको जो है आलमीन पढ़ देंगे तो माना बदल जाएगा, माने में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं, ठीक है, ये लेटर जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कर लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ताउज रखा है, इसको आज जो लेटर्स हमें पढ़े इसमें अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। देखो हमजा है यहाँ पर हमजा है। कहाँ पर? आउज की मैं बात कर रही हूँ, हमजा है यहाँ पर। हमजा फतहा आइन, हमजा फतहा अ, हमजा फतहा अ, आइन दम्मा वाव सुकून उ, ज़ैल। इसको जो है दोनों दांतों के दरमियान थोड़ी जुबान बाहर आने पर इसका मखरज अदा होता है, इसको जा नहीं पढ़ना। अऊज़ु, अऊज़ु, अऊज़ु। हमजा अलग, आइन अलग है, तो इसको अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि अऊज़ु। अब बिल्लाही, बिल्लाही इसको बारीक पढ़ेंगे। और देखो मीम नून अभी मखरज नहीं आया, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर शीन आ गया है। देखो मीनश, इसको अच्छे से आवाज को स्प्रेड करना है, अच्छे से। मीनश शैतान, शैतो तो मोटा, मैंने बताया आपको। तो निरजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखो हमारी मिस्टेक आती है। देखो औजू, औजू इस तरीके से पढ़ डालते, आइन तथा वाव सुकून औ जू, औ जू, इस तरीके से गलत हो जाएगा। अब देखो ये गलत हो जाएगा, ये देखो ये दुरुस्त। देखो ये देखो हमजा फतहा अ, आइन दम्मा वाव सुकून उ, अऊज़ु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, कोशिश करें। अब देखो किसी का भी होमवर्क भेजते हुए किसी का भी इसमें मिस्टेक नहीं आना। ज़ाल को प्रॉपर ज़ आवाज नहीं आना, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि। ठीक है, अऊ, अऊ, अऊ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आया? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी किसी का कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।